بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت کے حقدار فقط امام علی علیہ السلام ہیں۔ ماہ رجب کے ان مقدس ایام میں ولادت جناب امیر المومنین کی مناسبت سے ہم معرفت امیر المومنین اور فضائل امیر المومنین نہج البلاغہ سے پیش کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن میں اس موضوع کو نہایت اختصار کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ ہم نے نہج البلاغہ سے 36 موارد جمع کیے ہیں۔ ان 36 موارد میں جناب امیر المومنین نے سب سے پہلے عمومی طور پر امامت کا دعویٰ کیا ہے۔ دیکھیے، اس دعویٰ کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑی۔ وہ حجت خدا یا نبیوں کی صورت میں ہوتی ہے یا ان کے خلیفوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو ایک ہی عمومی کہ زمین حجت خدا سے خالی، ہادی سے خالی نہیں ہوتی۔ اس پہ قرآن مجید کی آیات بھی شاہد ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت اس بیان کو جناب امیر علیہ السلام نے یوں پیش کیا ہے کہ جناب پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ اس قوم کو بغیر کسی ہادی اور رہنما کے معین کیے چلے گئے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم نے بھی ان کو معین کیا ہے اور بتلایا ہے اپنی امت کو کہ میرے بعد آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے بہت سارے مقامات میں، ان 36 مقامات میں سے بہت سارے مقامات میں جناب امیر علیہ السلام نے واضح اپنی خلافت، اپنی امامت، اپنی ولایت کو پیش کیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اور یہ ذرا خطرناک اور مشکل مرحلہ ہے، بہت سارے لوگ اس پہ پھر برداشت نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی خلافت کے چھن جانے کا شکوہ کیا ہے۔ تو ہم اپنی اس بحث کو اگر نہج البلاغہ میں جائیں تو ان 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہم نے جیسے عرض کیا کہ 36 موارد جمع کیے ہیں۔ اس میں سے مثلا پہلا مورد، پہلا خطبہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِن نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر کے یا آسمانی کتاب کے یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ اب اس میں ہم نے لکھی ہے تفصیلی بحث مختلف حوالوں سے، تو یہاں لا تخلو الارض من قائم للہ بحجۃ، یہ جناب امیر علیہ السلام نے حکمت 147 میں بھی اسی چیز کو پیش کیا کہ اللہ زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت حجت خدا کون ہے، بعد از پیغمبر خدا حجت خدا کون ہے، تو یہ امامت کا سلسلہ ہے۔ تو اس انداز سے جناب امیر علیہ السلام نے عمومی طور پر امامت کو لازمی قرار دیا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 میں ہی اگر آپ دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے وہاں جناب پیغمبر اکرم کے بعد فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنی طرف بلا لیا پیغمبر اکرم کو تو وہاں وَخَلَّفَ فِيكُم مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ حَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَلَا عَلَمٍ قَائِمٍ۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم اگر اس دنیا سے گئے تو ایسے ہی آپ کے بعد ان نمائندگان کو چھوڑ گئے جیسے پہلے نبی اپنے بعد چھوڑ کے جاتے تھے۔ اب ہم اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، ورنہ تو جناب موسیٰ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے بعد اپنا نمائندہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک الگ قرآنی موضوع ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خود انتخاب نہیں کرتے بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام کا دوسرا پہلو۔ تیسری پہلو اور تیسری چیز جو جناب امیر علیہ السلام نے اس پہ زور دیا ہے وہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے اپنا حق بیان کیا ہے کہ میں ہوں اس خلافت کا مستحق، اور وہ ہے مثلا آپ خطبہ نمبر 116 کو دیکھیے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بہت سارے پہلو تفصیل میں نہیں جاتے، جس صاحب کو تفصیل چاہیے نہج البلاغہ سے، ویسے تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں امامت کے موضوع پہ موجود ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع نہج البلاغہ ہے تو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 116 کو اگر آپ دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فواللہ انی لأولی الناس بالناس، خدا کی قسم میں لوگوں میں اس کے لیے سب سے زیادہ اولا و مقدم ہوں۔ یہ اولا کیا ہے، یہ کس کے لیے، یعنی یہاں امامت کے لیے۔ یہ خطبہ نمبر 116 کے الفاظ ہیں۔
اور یہاں امام جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 117 میں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَا تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَا بِمَكَانِ فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَازْتَرَبَ سِفَالُهَا، میں چکی کے اندر کا وہ قطب ہوں کہ جس پر وہ گھومتی ہے، جب تک میں اپنی جگہ پر ٹھہرا رہوں اور اپنے مقام پر رہوں تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل نہیں ہوگا، اور میں اگر ہٹا اپنے مقام کو چھوڑا تو متزلزل ہو جائے گا۔ اب یہاں جناب امی علیہ السلام نے خود کو قطب الرحا کہا ہے، اور یہ خطبہ نمبر 117 میں بھی اور خطبہ نمبر 3 میں بھی بڑے مشہور فرامین ہیں امام کے۔ یا مثلا آپ اگر خطبہ نمبر 123 جا کے پڑھیے تو وہاں امام فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، اگر کتاب خدا کے ساتھ سچائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو ہم خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ تیسرا پہلو ہے جہاں جناب امی علیہ السلام نے بار بار اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ وہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ، خلافت کے لیے اگر قرابت رسول کو مد نظر رکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ قریبی ہیں، اور اگر اطاعت کو خلافت کے لیے معیار بنایا جائے تو بھی ہم سب سے زیادہ مطیع ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ثقیفہ کے دن رسول اللہ کے قرابت کو معیار بنایا گیا جبکہ ہمیں پس پشت ڈالا گیا۔ تو یہاں ہم جناب امی علیہ السلام کا یہ خط نمبر 28 میں شکوہ بڑی تفصیل سے موجود ہے، اور اگر آپ حکمت 190 کو دیکھیں تو جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں فَوَا عَجَبًا أَتَكُونُ الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ، عجب یہ ہے کہ کیا خلافت صحابیت اور رشتہ داری کی بنا پہ ہوتی ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو فَإِن كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ، شعر پڑھا امام نے۔ تو اب جو سب سے زیادہ قریبی تھے اور سب سے زیادہ صحبت رکھنے والے تھے ان کو دور رکھ دیا گیا ہے، اور پھر بھی معیار کو صحابیت اور قرابیت جو ہیں وہ قرار دیا گیا ہے۔ گویا یہ بھی امام کا شکوہ ہے اپنی جگہ پہ کہ جناب امی علیہ السلام کہ ہمیں خلافت سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کے چند موارد جہاں جناب امی علیہ السلام نے بار بار اپنے ان 4 پہلوؤں کو بیان کیے ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اور آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ ماہ رجب ہے، ماہ رجب کے حوالے سے ہم نے مختصراً اس کو اس لیے بیان کیا ہے کہ جناب امی علیہ السلام کا حق واضح ہو، اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جو جناب امی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ، پہلا امام مانتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو چوتھا مانتے ہیں، لیکن امام کی ولادت کے حوالے سے اور بالخصوص ولادت کعبہ کے حوالے سے اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو پروردگار ہمیں عظمت علی ابن ابی طالب کو جاننے، ان کی پیروی اور ان کی پیروی کے ذریعے سے پیروی رسول خدا کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔